اقوام متحدہ کے خصوصی ماہرین نے سندھ طاس معاہدے پر پاکستان کے موقف کی بھرپور تصدیق کر دی۔ اقوام متحدہ کے اسپیشل رپورٹرز و خصوصی ماہرین نے سندھ طاس معاہدے سے متعلق پاکستان کے موقف اور بیانیے کی بھرپور تصدیق کرتے ہوئے بھارت کی جانب سے معاہدے کو ہیلڈ ان ایبسنس رکھنے کے اعلان پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ اقوام متحدہ کے خصوصی ماہرین کی رپورٹ کے مطابق پانی کے بہاؤ میں رکاوٹ یا اس کی دھمکی پاکستان میں کروڑوں افراد کے بنیادی انسانی حقوق کو متاثر کر سکتی ہے۔ رپورٹ میں واضح کیا گیا ہے کہ اس فیصلے سے پانی، خوراک، روزگار، صحت، ماحول اور ترقی جیسے بنیادی حقوق براہ راست زد میں آتے ہیں۔ خصوصی ماہرین نے زور دیا ہے کہ سرحد پار حق آب میں کسی بھی قسم کی مداخلت سے اجتناب لازم ہے اور پانی کو سیاسی یا معاشی دباؤ کے آلے کے طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ رپورٹ کے مطابق کوئی بھی فریق یک طرفہ طور پر سندھ طاس معاہدے کو معطل نہیں کر سکتا اور یہ معاہدہ اس وقت تک نافذ رہتا ہے جب تک دونوں حکومتیں باہمی رضامندی سے نئے معاہدے کے ذریعے اسے ختم نہ کر دیں۔ اقوام متحدہ کے ماہرین نے بھارتی اصطلاح ہیلڈ ان ایبسنس کو مبہم قرار دیتے ہوئے کہا کہ بھارت نے معاہداتی قانون کے تحت معاہدہ معطل کرنے سے متعلق دفعات کو واضح طور پر بروئے کار نہیں لایا۔ رپورٹ نے معاہدے کے طے شدہ طریقہ کار کو بائی پاس کر کے یک طرفہ معطلی کو غیر قانونی قرار دیا گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے ڈگری کیس میں نااہل قرار پانے والے اسلام آباد ہائی کورٹ کے طارق محمود جہانگیری کو جج کے عہدے سے ڈی نوٹیفائی کرنے کی منظوری دے دی۔ صدر مملکت نے وزیر اعظم کے مشورے پر طارق محمود جہانگیری کی ڈی نوٹیفیکیشن کی منظوری دی۔ صدر پاکستان نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں طارق محمود جہانگیری کی تقرری کو غیر قانونی قرار دیے جانے کے بعد ڈی نوٹیفیکیشن کی منظوری دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں جسٹس طارق محمود جہانگیری کو تقرری کے وقت درست LLB ڈگری کا اہل نہ ہونے پر عہدہ خالی کرنے کی ہدایت کی تھی۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے ڈگری کیس میں جسٹس طارق محمود جہانگیری کو جج کے عہدے کے لیے نااہل قرار دیا تھا۔ طلبہ رہنما عثمان ہادی کی ہلاکت کے بعد ڈھاکہ سمیت متعدد شہروں میں ہنگامے پھوٹ پڑے۔ سنگاپور کی وزارت خارجہ نے جاری بیان میں کہا کہ ڈاکٹروں کی بھرپور کوششوں کے باوجود ہادی زخموں کے اثرات سے نہ بچ سکے۔ بنگلہ دیش کے روزنامے اخبار کے مطابق ہادی، جنہیں آئندہ فروری میں ہونے والے قومی انتخابات میں ڈھاکہ 8 حلقے کے ممکنہ امیدوار کے طور پر بھی دیکھا جا رہا تھا، 12 دسمبر کو دارالحکومت ڈھاکہ میں آٹو رکشہ میں سفر کے دوران سر پر فائرنگ کا نشانہ بنے۔ موٹر سائیکل پر سوار حملہ آور نے انہیں نشانہ بنایا۔ ہادی کو فوری طور پر ڈھاکہ میڈیکل کالج اسپتال منتقل کیا گیا۔ مقامی ڈاکٹروں نے بتایا کہ ہادی کا دماغ شدید متاثر ہوا تھا، جس کے بعد انہیں مزید علاج کے لیے 15 دسمبر کو سنگاپور جنرل ہسپتال کے نیورو سرجیکل ICU میں داخل کیا گیا۔ یاد رہے کہ ہادی 32 سال کے تھے اور طلبہ احتجاجی گروپ انقلاب منشا کے سینئر رہنما تھے۔ وہ بھارت کے سخت ناقد بھی رہے ہیں، جو سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کے قریبی اتحادی رہ چکے ہیں اور حسینہ اب خود ساختہ جلا وطنی میں ہیں۔ انقلاب منشا نے گزشتہ رات کو فیس بک پر اعلان کیا کہ ہندوستانی بالادستی کے خلاف جدوجہد میں اللہ نے عظیم انقلابی عثمان ہادی کو شہید قبول کر لیا۔ وزیر اعلیٰ کا کراچی میں بھتے کی پرچیاں ملنے کا نوٹس، پولیس کو فوری کارروائی کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس سے جاری بیان کے مطابق وزیر اعلیٰ سندھ نے ایسوسی ایشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے وفد سے ملاقات کی، جس کی قیادت چیئرمین حسن بخش کر رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ نے وفد سے شکوہ کیا کہ بھتہ خوری اور زمینوں پر قبضے کا معاملہ میڈیا میں اٹھانے کے بجائے براہ راست ان کے سامنے لایا جانا چاہیے تھا۔ ملاقات کے دوران آباد کے نمائندوں نے بتایا کہ چند ماہ قبل زمینوں پر قبضے کے خلاف سخت کارروائی کے بعد ان کی زمینوں پر کوئی نیا غیر قانونی قبضہ نہیں ہوا۔ وفد نے وزیر اعلیٰ کو بھتہ خوری کی وہ پرچیاں اور ٹیلی فون نمبر بھی فراہم جہاں سے بھتے کے مطالبے سامنے آتے ہیں۔ آباد کے وفد نے بتایا کہ گزشتہ 1 سال کے دوران بھتہ خوری کے تقریباً 10 واقعات سامنے آئے ہیں۔ پولیس نے ان 10 مقدمات میں اب تک ہونے والے پیش رفت سے وفد کو آگاہ کیا۔ وزیر داخلہ نے بتایا کہ پولیس نے وسیع پیمانے پر کارروائیاں کی، 50 بھتہ خوروں کو گرفتار کر کے جیل بھیجا گیا، جبکہ پولیس مقابلوں میں 6 مجرم مارے گئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے پولیس افسران کو ہدایت کی کہ بھتہ خوری اور زمینوں پر قبضے سے متعلق آباد کی شکایات پر فوری کارروائی کی جائے۔ مختلف شہروں میں دھند کے ڈیرے، حد نگاہ شدید متاثر، موٹر ویز متعدد مقامات سے بند۔ موٹر وے M1 پشاور سے رکشئی اور ثوابی سے برہان تک بند کر دی گئی۔ M2 لاہور سے کوٹ مومن، M3 فیض پور سے جوڑاوالا تک بند کر دی گئی۔ موٹر وے M5 پر ملتان سے روہڑی تک گاڑیوں کا مکمل داخلہ بند کر دیا گیا۔
لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 بھی دھند کی وجہ سے بند کر دی گئی۔ گجرانوالہ، بھاولپور، احمد پور، شرکیہ، رحیم یار خان اور سعدکبات میں بھی شدید دھند رہی۔ قومی شاہراہوں پر بھی حد نگاہ کم ہو گئی۔ ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی۔ ترجمان موٹر وے پولیس نے شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت کر دی۔ ملک کے مختلف شہروں میں فضائی آلودگی بھی برقرار رہی۔ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 428 تک پہنچ گیا۔ رحیم یار خان میں AQI 492، گجرانوالہ میں 447 اور فیصل آباد میں 434 ریکارڈ کیا گیا۔ 2 نمبری میں بھارتی ایتھلیٹس مسلسل تیسرے سال دنیا میں سر فہرست۔ 2 نمبری میں بھارتی ایتھلیٹس کا مسلسل تیسرے سال دنیا بھر میں پہلا نمبر آیا۔ ورلڈ اینٹی ڈوپنگ ایجنسی واڈا کی سالانہ رپورٹ میں بھارتی ایتھلیٹس مثبت ڈوپنگ ٹیسٹ میں سر فہرست پائے گئے۔ واڈا نے 2024 میں دنیا بھر میں ہوئے ڈوپ ٹیسٹ کی رپورٹ جاری کر دی، جس کے مطابق مختلف کھیلوں میں مثبت ڈوپنگ ٹیسٹ والے ایتھلیٹس میں بھارتیوں کا مسلسل تیسرے سال پہلا نمبر رہا۔ بھارت کی اینٹی ڈوپنگ ایجنسی نے 7113 ڈوپ ٹیسٹ کیے، جس میں 260 مثبت آئے۔ 2024 کی فہرست میں فرانس ڈوپ ٹیسٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر اور اٹلی 85 کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہا۔ واڈا کی رپورٹ کے مطابق 2024 کے دوران پاکستان میں 13 مثبت ڈوپ ٹیسٹ رپورٹ کیے گئے۔